واہ جی واہ، واہ جی واہ، خوش کیتا جی۔ میں سمجھ تو کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا۔ دوستو کی حال چال ہے؟ امید کرنے سارے دوست ویر بھرا خیریت نال ہون گے۔ یا طارق جمیل صاحب، انہوں نے کون نہیں جانتا، پاکستان دے بڑے نامور نے، بڑے مشہور مذہبی سکالر نے۔ سکھ لوگاں دے نال او ایک یعنی کہ ایک میٹ اپ کر رہے نے، گل بات کر رہے نے، تے بڑی ہی پیاری گل بات ہے تے او بڑے اچھے طریقے نال بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سکھ تے مسلمان جڑے نے انہاں نوں کس چیز تے عمل کرنا چاہیے۔ واہ، سناؤ سناؤ۔ اور لگا دو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، خوش کیتا جی۔ میں سمجھ تو کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا۔ آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ اچھا رکھ لے اور سر وچ دے لیا۔ یہ سٹائل رات نو نماز پڑھتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور مینوں کوئی شکایت، اس تو میرا دل ٹوٹے ہوئے کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کر، چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ میں 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے، آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں، آپ کے پاس زندگی کی ایسیسریز ہم سے زیادہ، لیکن زندگی کو بہت مشکل۔ میرے ماموں انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے، بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ بنا گیا۔ میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ماموں کو تھوڑا ٹائم دو، جب پتر میں ویلا پتر میں ویل پڑی۔ 82 سے لے کر 2000 تک، 2000 میں میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا پتر میں نو آ کے مل گیا۔ تو میں گیا تو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے، کہنے کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے، ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس ایک باتھ روم۔ کہنے گیا ایک ہے 6 بیڈ روم میں، میری ساری اولاد میں نے چھڑ کے چلی گئی، سر میں اس پیسے نو کی کرا، اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے تے دے دیتی ہے، پچھو میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے کوئی لینا لئی کوئی نہیں میرے۔ تو میری مامی بولی پتر کہ ملک ویکھن دینے رہن دینے۔ میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ اب لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہاں سے ڈالر 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 ڈالر، اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے، کوئی کام نہ پوچھے، صرف زیارت، تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے،
تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں، مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے، ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز، اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت ہوتی، اس میں عشاء کی نماز. تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا. آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے فوت ہو، تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز پر، ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا. سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز. تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ. اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے. تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے. تو اس جگہ کا نام ہے ابوا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا. نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانے انہوں پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر. سال کتنے گزر گئے؟ 56. 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے. آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے. اپریل دا مہینہ، شدید گرم، اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے. صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سروی ننگا، اور سخت کالے پہاڑ. آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ چرا کو سر وچ دے لیا. یہ سٹائل ہوندا ہے چھوٹے بچے دا، جس لیے اس لمبا رونا ہوئے پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تے متھا گوڑیاں تے رکھ کے روندا ہے. 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہا کے نکلے ہو. سارا وہ جڑا کپڑا ہے سارا پانی ہو، اب دا سینے تے سارا پانی. کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے. اور میں اس جگہ نو آپ ویکھ ہے اتنے 2 بندے نہیں رہ سکتے. پہاڑ ہے ان کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ. آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے کول گزارا. سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا. آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کا بھی وزٹ کیے. اس میں ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ. ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی، وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. تو انہوں آکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کو پڑھیا نہیں جانتا، ویسے بول رہے ہیں اور میرے کو پڑھیا نہیں جانتا. تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا. تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے. کہ وہ ناراض ہیں اس سے؟ کہ جی ناراض ہیں. تو آپ نے پیغام دے گا. وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے. ان کا نام تھا علقمہ، جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہنے یا رسول اللہ میں آ گئی. فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازوں میں پڑھتا ہے،
بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور مینوں کوئی شکایت اس تو میرا دل ٹوٹے ہو میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا کیونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگاؤ نہ جلاؤ؟ کہا ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو، جس کو آپ نرگ کہتے ہیں، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، نرگ میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیا۔ آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی جان نکل۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو انہوں نے پتا ہے ساڑھے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیتا سن لو میرا اعلان، جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، زمین آسمان دی لعنت، کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ وچ قبول کوئی۔ ان رشتے برباد ہوئے پین تھوڑے کو سڑکل پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر امتحاتاں کو بہت زیادہ شکر۔ شہری لائف نے انہوں میں پاگل کر دیتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، جی میں اس سے سوا اور کوئی کم بھی کوئی نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے، میں نبی رسول او ذات دا قصائی کی جوڑ خودی دکان تے پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہا ہے، تول رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا، اس نے وہ پایا تھیلے ٹوریا گھر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس؟ سکتے جی آ جاؤ۔ تو گھر گیا، اس نے بوٹیاں بنائیاں آنڈی جا، پھر آٹا گنیا، انہوں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ، پھر سالن تیار کی، پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی۔ ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی اینگ گٹھڑی بنی ہوئی، انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لا۔ اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا، اور سر ہلایا بس میں رج گئی۔ اس نے منہ صاف کیتا، انہوں لٹاون لگا تو کوئی بولن لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہیں، جس لئے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اسے کہا حضرت جی یہ میری ماں ہے تے میں صبح جس لئے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا تو پھر میں پہلے ایک کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس نے تو انہوں لٹایا کی آخ رہی ہے؟ آکھن لگا جی میں کی تسا ماں جو ہوئی جدا میں انہوں ایدی خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا سوارگے نو تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے موسیٰ دا ساتھی بنا او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آکے میاں تیرا کام تیری ماں بنا چھڑ تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بنا چھڑ تو انہاں رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک کوئی چاہے مسلمان فیملی ہے چاہے ہندو فیملی ہے چاہے سکھ فیملی ہے سب بھی دوڑ لگی ہوئی پاگل اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا بہترین انہی آکھے جو راتی نفل پڑھے تہجد پڑھے دیا روزے رکھے ہر سال حج کرن جاوے حج بڑا اوکھا کام وہ بڑا بڑا بندہ فرمایا سب تو بڑا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نہ اچھا سلوک اور پھر فرمایا میرا سلوک اپنی بیوی نہ سب تو اچھا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے مذہب بنیا دا اتفاق کہ آدم تے حوا دا شروع اللہ نے آدم تے حوا نو بنایا پہلا رشتہ خامد اور بیوی دا قائم یہ دنیا دا پہلا رشتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دا نکاح ہویا پھر اللہ نے زمین تے اتاریا تو یہ سب تو پہلا رشتہ اور اس چونکہ یہ برابر دا رشتہ ہوں اس سے لڑائی
لڑائی جھگڑا تو میں بہت زیادہ ہوں. اس واسطے آپ نے فرمایا عرب دیہاتی لوگ ہیں بیویاں نو مار دیاں جی میں بازے شراب پی کے نشے اپنی بیویاں دی کٹائی شروع کر بیویاں نو مار دیاں. نواں اسلام آئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی تھی اللہ دے نبی دی بیگم حضرت عائشہ ساڈے خامن سنو مار دے. تو آپ نے سارے مدینے دے مرداں نو اکٹھا کیتا اور انتہائی غصے وچ فرمایا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ اٹھا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ اٹھا. سب تو بہترین مسلمان وہ ہے جڑا اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرتا. اور آپ نے فرمایا انہوں نے خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے کو بچا کے نہ رکھو انہوں نے خرچ کرو اللہ تمہیں زیادہ کر کے دے گنیا نہ کرو کہ تینوں اتنے دیتے باقی دا حساب نہ منگیا کرو اللہ تمہیں بے حساب دے. تو زندگی دیکھو زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے. یہ میرے پاس 500 SCL ہے چڑھ جا کو تینوں بھی بحال ہے تم بھی بہ جائے ایک ہو جائے اگر انسان نہیں ہے. انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے چیزوں سے نہیں صورت سے نہیں نسل سے نہیں. انسان مرد ہے یا عورت اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز کا کیا اسے معاف کرنا آتا ہے کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے کیا اس کو موت یاد ہے کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا ہے. رب کو وہ یاد کرتا ہے اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان صفات سے بڑھتا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کیونکہ وہاں تو عورت بھی جاب کرتی مرد بھی جاب کرتے ہیں ان کی عورت بھی جاب کرے مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش. جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے تو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے نہ ماں کی گود ملی نہ باپ کا سایہ ملا تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا. وہاں اتنے وہ بچوں کو میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس میں امریکہ سے میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا. کہا بچے میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے. اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے کیوں نہ ماں کا پیار ملا ہے نہ اس کی گود ملی ہے نہ باپ کا سایہ ملا ہے. باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے. میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے. یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین ڈاکٹر وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تو آپ ہم نے پوچھا بتاتے آپ ان کو بلا کے پوچھ. انہوں نے ان کو بلایا پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس. پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں آپ بتاؤ کیا سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہو پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہو ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی. تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے ٹائم کوئی. تو میرے بھائیوں بہنوں زندگی کو بیلنس کرو اپنے رب کو بھی یاد کرو اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتا. ہماری دیوبند تھی ماسی شریفہ فوت ہو گئی ہے وہ بڑی لڑاکی ہے چھوٹا جا قد آئی تو وہ میری بہن کے پاس آئی کہنے لگی بی بی میری 9 میرے نال بڑا لڑکیاں میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن گیا. کلچر ہے پنجاب ایم لکیر کے گئی باقی تو کلچر تو ایک ہی. تو میری بہن کو پتا تھا لڑ دیتا ہے آپ ہے تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی اے تمیز تو دنداں دے ہیٹھ دے کے نا انٹک مار کے بہ جانا اینو ڈگن نہیں دینا جیڑ ڈگ گیا تو مر جانا. اور ہمارے ہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں
अब उसने क्या किया, उसको चुप कराया। एक हफ्ते के बाद आएगा तो बीबी मेरी तो लड़ाई नहीं मुक गई। क्यों मुक गई है? मासी शरीफा चुप कर गई। वो तवीज मुँह पाए, ये तवीज में आप फैमिलीज वाले होंगे, ये आपके अपने भाइयों को भी बहनों को भी देता हूँ कि जब घर में कोई ऊंचा होने लगे तो दूसरा ये मेरा तावीज अपने मुंह में रख ले, तो इंशाल्लाह आपके घरों में खुशी रहे। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कभी भी ना हो, ये एक फड़का है, ये दुनिया है, तो यहाँ तो ये ऊपर नीचे का नाम ही जिंदगी है। लेकिन ये चंद दो बातें आपको बताता हूँ, आप अजीम इंसान बन जाए। एक, अपनी जुबान की हिफाजत कर, इससे किसी का दिल न दुखे, न माँ बहन की गाली निकाले। हमारे पंजाब में चाहे अमेरिका भी बैठे हमारे गाल नहीं छोड़ मैं खुद पंजाबी, एक गाली ना निकले मुंह से, झूठ ना निकले, किसी की बुराई ना निकले, एक अपनी जुबान पे काबू पा ले। आप लोगों के दिलों में जगह बना देंगे बगैर पैसे। और दूसरा काम है अपने दिल को सबकी नफरत से पाक कर, कोई ज्यादती करे दिल साफ कर। रात को सोने से पहले रब्बा मैं अपने दिल में सबको साफ कर, आपका कद आसमान से जाके लग जाए। जिंदगी तो वही है जो जीना है, चंद दिन, चंद सुबह, चंद शामें, कुछ नींद गई कुछ बाकी, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं किस वक्त में बुलावा आ जाए। तो मैं आपसे ये चंद बात की इजाजत चाहूँगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं कसम खा के कहता, आपकी जिंदगी इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी अगर इन चंद बातों का आप ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो मैंने जाना है फैसलाबाद वापस, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। वाह, सुनाओ सुनाओ। और लगा दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश की तरह। मैंने समझ तो कोई नहीं आया पर दिल खुश हो गया। ਯਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਐਂਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਿਹਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਕਾਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਵਾਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਇਹਤਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਗਰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਾਂ ਮਗਰਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਵਾਨੀਨ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਕ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿਮਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।